اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم جو تم سے کرتے تھے، روا رکھتے تھے، سوء العذاب برا عذاب دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ذبح کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، یستحیون وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تھی تمہارے لیے بلاء آزمائش من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ یہ اصل میں جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا تھا تو فرعون جو اس زمانے کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جتنے بھی نچلی سطح کے کام تھے، خدمت گزاری کے اور جتنے بھی چھوٹے کام تھے، وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے لیتے تھے، ان سے بگاڑ لیتے تھے، ان کو جسمانی اور اذیتیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ساری صورتحال میں فرعون کو جو ہے مزہ چکھانے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب فرعون کو خواب آتی تھی کہ ایک ایسا بچہ جو ہے وہ تمہاری سلطنت پہ آئے گا جو تمہاری حکمرانی کو تہو تیغ کر دے گا، تہو بالا کر دے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اچھا، اسے بار بار یہ خواب آتی تھی تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے، جو لڑکے پیدا ہوتے ان کو وہ قتل کروا دیتا، جو بچیاں پیدا ہوتی انہیں زندہ رہنے دیتا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ بچے جو ہے وہ ان کو مار دیتا تھا، اور لیکن یہ خواب جو ہے وہ بار بار فرعون کو آتا تھا۔ بچیوں کو وہ اس لیے زندہ رہنے دیتا تھا، اس میں اس کا اپنا فائدہ تھا تاکہ ان سے خدمت گزاری جو ہے وہ لے سکے، تاکہ ان کے ساتھ عنایت جو تھی وہ اس کے اپنے مطلب کے لیے تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کوئی نہیں جان سکتا کہ جن بچوں کو مارنے اس نے مارا، قتل کر دیا، ذبح کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی کے گھر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا، اسی نے اپنے بیٹا بنا کر پالا۔ اور کیسے اللہ رب العزت نے یہ سارا قصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم آگے جیسے جیسے اس کی ضرورت ہے اتنا اتنا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو پھر کس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی، اور کس طرح سے فرعون کے محل میں ہی اتنی آسائشوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پروان چڑھے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مصیبت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اس میں ان کے ایک صبر کا امتحان تھا، اور نعمت میں اللہ پاک شکر کا امتحان لیتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں اس پر صبر کریں۔ اگر ہم اس پر واویلا مچاتے ہیں تو وہ اس کو تو صبر نہیں کہتے کہ پہلے شور مچا لیا، واویلا کر لیا، اور بعد میں جو ہے وہ اس پر کہیں ہم کہ اچھا صبر کر لیا، کیونکہ اس میں ہمارا چارہ نہیں چلتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کیا۔ اور جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ لیکن جب نعمت ملتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نعمت جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس میں آہستہ آہستہ بنی اسرائیل پر جو ہے جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ان کا ذکر بھی کریں گے، اور جب ان کی نعمتیں آئیں تو اس کا ذکر بھی کریں گے کہ کیسے انہوں نے ان نعمتوں کو جو ہے وہ کفران کیا اور کس طرح سے انہیں جھٹلایا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی روش جو ہے اس سے محفوظ و معمول رکھے، اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔